اتنا بڑا ہیلی کاپٹر ہے کہ صرف 12 سیکنڈ میں سمندر سے 6000 لیٹر پانی بھر کر آگ پر برسا سکتا ہے۔ کامیابی اس کو نہیں کہتے کہ کوئی لاس اینجلس بن جائے، کوئی وہاں ہالی ووڈ بن جائے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، امریکی ریاست کیلیفورنیا کے مشہور ترین فلمی شہر لاس اینجلس کے جنگلات میں لگی ہوئی آگ پر ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا۔ اس آگ کے لگنے سے 2 دن پہلے ایک عرب نے ٹویٹ کیا ہے کہ اس کی خالہ کو ایک خواب آیا تھا۔ وہ اس خواب میں جو کچھ دیکھتی تھی امریکہ کے بارے میں، امریکی صدر ٹرمپ کے بارے میں، یہ خواب بالکل اس کی تعبیر بن کے سامنے آیا ہے۔ اور اگر اس خواب کے ذریعے سے ہم دیکھیں تو ہم یہ جو اس کے متعلق بہت سوچ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے یا قدرتی آفت ہے، اس بارے میں بھی اس میں بڑی ایک وضاحت موجود ہے۔ تازہ ترین صورتحال پہلے آپ کے سامنے میں رکھ دوں۔ صورتحال یہ ہے کہ آگ پر قابو پانا امریکہ کی تمام تر ٹیکنالوجی کے باوجود ابھی تک ممکن نہیں ہو پایا۔ آگ منہ زور ہے، سرکش ہے، وہ دیگر کئی اطراف میں نکل رہی ہے۔ ہوائیں اب پہلے کوئی 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک آ گئی تھی، لیکن 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اب آگ مختلف اطراف میں بڑھ رہی ہے۔ یہاں تک ناظرین کرام کہ وہاں کے جو فائر فائٹرز کے سربراہ ہیں، ان کا یہ جملہ اب پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ وہ اپنی ساری ٹیکنالوجی، معیشت، طاقت کے باوجود یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اب قدرت ہم پر رحم کرے، اب اللہ ہم پر رحم کرے تو آگ بجھ سکتی ہے، ورنہ ہم بے بس ہو چکے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ اندازہ کیجئے، عرب کہاوت ہے کہ جب انسان پر برا وقت آتا ہے تو اونٹ پر بیٹھے ہوئے شخص کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے۔ اسی طرح کی صورتحال اس وقت امریکہ کی آگ کی دیکھی جا سکتی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ ایک بہت شاندار قسم کا ہیلی کاپٹر منگوایا گیا کینیڈا سے، جو آگ بجھانے کے معاملے میں لاسانی ہے۔ وہ اتنا بڑا ہیلی کاپٹر ہے کہ صرف 12 سیکنڈ میں سمندر سے 6000 لیٹر پانی بھر کر آگ پر برسا سکتا ہے۔ لیکن جو ہی یہ ہیلی کاپٹر آیا تو ایک امریکی کوئی شخص تھا جس کا ڈرون کیمرہ، یہ جو فوٹیجز کے لیے ہمارے کیمرے ہوتے ہیں، وہ اس نے اڑا رکھا تھا فضا میں، وہ جا کے اس سے ٹکرایا اور یہ خراب ہو گیا، اس کو فوراً جا کے گراؤنڈ ہونا پڑا۔ ناظرین، اب اس خواب کی طرف آ جائیے جو ایک عرب شخص نے سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آگ لگنے سے ٹھیک 2 دن پہلے میری خالہ کو ایک خواب آیا جس میں وہ امریکی صدر ٹرمپ کو قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ وہ اس پر بہت خوش ہوتی ہیں۔ خواب یہاں ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک معبر کے پاس جاتی ہیں۔ معبر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے امریکی صدر ٹرمپ کو قرآن مجید کی کون سی آیت پڑھتے ہوئے سنا تھا؟ وہ کہتی ہیں کہ وہ آیت تو اب میرے ذہن سے محو ہو گئی ہے، مجھے یاد نہیں، تاہم مجھے بڑا اچھا لگا کہ امریکی صدر آیت پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ امریکی صدر چونکہ کسی بھی جو علاقے کا صدر ہوتا ہے، چودھری ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، وہ اس علاقے کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے، اور آیت کا ایک معنی تو وہ ہے جو آیت تلاوت کی جاتی ہے، ایک آیت وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی بھی ہوتی ہے۔ آیت کا لفظ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی نشانی پر بھی بولا جاتا ہے۔ چنانچہ ان قریب اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ امریکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی ایسی نشانی ظاہر ہوگی جس کے سامنے وہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے اور آیت پڑھ رہا ہے۔ اسلام کا ایک مطلب ہوتا ہے مطیع ہو جانا۔ تو معبر نے کہا کہ ایسی بڑی آفت آئے گی، ایسی بڑی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امریکہ میں ظاہر ہوگی کہ امریکہ کو اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، سر جھکانا پڑے گا، امریکہ عاجز آ جائے گا اور اس کو ماننا پڑے گا کہ بڑا میں نہیں، اللہ سپر طاقت میں نہیں، اللہ۔ چنانچہ 2 دن کے بعد یہ آگ لگی ہے اور یہ آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ایک تکبر کے ساتھ امریکی صدر نے بیانات دیے ہیں، یعنی نئے آنے والے صدر ٹرمپ نے، کہ میں مشرق وسطیٰ کو یا فلسطین کو میں جہنم بنا دوں گا، اس سے پہلے ہی اس کا اپنا ملک کا ایک علاقہ، ایک خطہ وہ اس طرح کا جہنم بن چکا ہے کہ اس کو دیکھ کر ہیبت ہوتی ہے۔ اس خواب سے اگر ہم غور کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں
یہاں ایک بحث چلی ہے. کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، لیکن جب ہم کسی قوم پر عذاب کہتے ہیں تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا آیت موجود ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ سب کے لیے ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں افراد اور قوموں کی زندگیوں میں ایسا وقت لاتا ہوں کہ انہیں تکلیف پہنچاتا ہوں، انہیں صدمہ سہنا پڑتا ہے، تاکہ وہ جس سرکشی میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں وہاں تھم جائیں، رک جائیں، لعلہم یرجعون، اور اپنے یہ جو تکبر میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں وہ اس سے واپس پلٹ سکے. اسی طرح ناظرین اکرام، ایک عذاب وہ ہوتا ہے جب قومیں سرکش ہو جاتی ہیں اور ان میں کوئی خیر باقی نہیں رہتا، تو پھر اتمام حجت ہو جانے کے بعد ایک آخری اللہ کے عذاب کا کڑکا ان پر بجلی ایسی پڑتی ہے، عذاب ایسا آتا ہے جیسے سابقہ قوموں پر، قوم عاد پر آیا، قوم سمود پر آیا. یہ دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اگر ہم اس کو حتمی عذاب سمجھیں، اس کا مطلب ہے پھر ان کی مدد نہیں کی جا سکتی. جبکہ ہم دیکھتے ہیں ایکنا جو مسلمانوں کی پورے عالم اسلام کی ایک تنظیم ہے امریکہ میں، وہ ان کی مدد کرنا شروع کر چکی ہے. تو یہ اس معنی میں عذاب ہو سکتا ہے کہ ان کے پلٹانے کے لیے ان کو صدمہ پہنچایا گیا ہو، تاکہ دنیا بھی جان لے کہ ترقی میں ہی کامیابی نہیں. جیسے ہمارے بہت سے لبرل سیکولر لوگ ہر وقت امت مسلمہ کو مطعون کرتے رہتے ہیں کہ تم سائنسی ترقی میں پیچھے ہو، امریکہ بہت آگے ہے، تم سائنس میں پیچھے ہو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ناکام ہیں، امریکہ کامیاب ہے. تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سبق دیا کہ کامیابی اس کو نہیں کہتے کہ کوئی لاس اینجلس بن جائے، کوئی وہاں ہالی ووڈ بن جائے اور کوئی معیشتیں بہت اچھی ہو جائیں، ٹیکنالوجی بہت اچھی ہو جائے اور کیلیفورنیا کا بجٹ کئی ممالک سے بڑھ جائے. کامیابی اس میں نہیں ہوتی. نہ اس سے کو اللہ کی حدود سے، اللہ کی طاقت سے نکل سکتا ہے. انہیں واپس پلٹانے والا معاملہ کہا جا سکتا ہے. اور اس خواب کو بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی دکھائی ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ لوٹ آئیں. اور ان کی زبانوں پر وہ باتیں آ گئی ہیں، وہ اپنی عاجزی کا اعتراف کر رہے ہیں، وہ اس کو کسی ایٹمی حملے سے تعبیر کر رہے ہیں، یعنی بے بسی کا اعتراف کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام، کچھ عجیب و غریب واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں. وہ واقعات بھی آ رہے ہیں. ایک گھوڑا جب آگ لگی تو اس کو ریسکیو کر لیا گیا، لیکن اس گھوڑے کو اپنی فیملی کے ساتھ اور خاص طور پر اس کا ایک بچہ بھی ابھی آگ میں محصور تھا، اس نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا اور وہ رستہ توڑوا کے یا ویسے ہی ان سے اپنے آپ کو نکال کے بھاگ کے جا کے اپنی فیملی میں بیٹھ گیا جہاں ابھی آگ موجود تھی. تو جب تک اس کے بچے کو، اس کی فیملی کو، ہارس فیملی کو وہاں سے ریسکیو نہیں کیا گیا، اس نے آنے سے انکار کر دیا. تو یہ مناظر بھی ہم دیکھ رہے ہیں. وہاں بہت سے پرندے، جانور، وہ بھی اس کی زد میں آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پرندوں پر تو کوئی عذاب نہیں آتا، لیکن یہ جھٹکا بہرحال ٹرمپ کی آمد پر، اس کے تکبر کو اللہ تعالیٰ نے مسمار کرنے کے لیے ضرور دکھایا ہے کہ تم جو دنیا بھر کو کسی کو جہنم بنانے کی دھمکی دیتے ہو، کسی پر قبضہ کرنے کی دھمکی دیتے ہو اور پوری دنیا کو ایک خونخوار نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا ہے، تو یہ اوقات کسی کی نہیں ہو سکتی، خواہ وہ کتنا بھی بڑا ہو جائے. اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں نکل سکتا. اور اس میں ایک سبق یہ ہے کہ یہ دنیا جو فرسٹ ورلڈ کی دنیا ہے اور جو فیول کرتی ہے ان ممالک کو جو غزہ جیسے جگہوں پر بچوں پر، عورتوں پر، نہتوں پر ظلم کرتے ہیں، تو ان کو بے دری اور بے گھری کا ایک عذاب دکھانے کے لیے، المیہ اور صدمہ دکھانے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا ہے، تاکہ یہ سمجھیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.